السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فارکس سائیکالوجی کورس پارٹ 2۔ اس کورس کے پہلے لیکچرز کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ tanniforex.com میں آئیں گے، فارکس کورسز بھی کلک کریں گے اور فارکس سائیکالوجی کورس پارٹ 1 اس جگہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے لاسٹ ویڈیو کے اندر بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا اور ابھی بھی میں تھوڑی سی باتوں کو دوہرا دیتا ہوں کہ فارکس کے اندر 90% سائیکالوجی ہے اور 10% ایکسپیرینس ہے، علم ہے، ایکسپیرینس ہے، ایجوکیشن ہے۔ سائیکالوجی 90% اگر آپ کی نہیں ہوگی تو آپ ناکام رہیں گے، اور اگر آپ کی 90% سائیکالوجی ٹھیک ہوگی تو 100 میں سے 90 نمبر بھی ہو جائیں تو آپ پاس ہو جائیں گے، آپ کا کام چل جائے گا۔ اچھا، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں صرف 2 چیزوں پہ بات کروں گا۔ اکثر آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ کسی بھی بندے کو یا آپ کو آن لائن فیلڈ کے اندر ٹیکہ لگ گیا، انجیکشن لگ گیا، کسی نے فراڈ کر لیا، کسی نے دھوکہ کر لیا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ آپ کے نزدیک یہ ہوگا کہ آپ کو کسی نے چونا لگایا، وہ بہت کمینہ بندہ تھا، وہ بہت برا بندہ تھا، لیکن میرے نزدیک وہ تو کمینہ تھا ہی تھا، ہم اس پہ تو بات کرتے ہی نہیں ہیں، کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن میرے نزدیک جس بندے کو چونا لگتا ہے، ٹیکہ لگتا ہے، اس بندے سے بڑھ کے کوئی بھی فول، بے وقوف یا بدھو انسان کوئی نہیں ہوتا۔ نکھٹو اور کامچور لوگوں کا جو پیسہ ہے وہ آن لائن فیلڈ کے اندر فراڈیوں کے ہتھے چڑھ جاتا ہے۔ اس کے ریزنز کیا ہیں؟ دیکھیں، آپ کو کوئی بندہ فارکس میں لے کر آیا ہے، آپ نے سوشل میڈیا پہ کسی بھی بندے کا ایڈ دیکھا ہے، تھوڑی دیر کے لیے، چونکہ میں بات لمبی اس وجہ سے کروں گا کیونکہ آپ کی سائیکالوجی 2-4 منٹ میں سیٹ ہوگی نہیں، تو کوشش کروں گا کہ آپ کا جو مائنڈ ہے وہ اتنا اچھا بنایا جا سکے کہ آپ اس فیلڈ میں اتنے کامیاب ہو جائیں یا آپ کی سائیکو کو اتنی تیز ہو جائے کہ کوئی بھی بندہ آپ سے 2 نمبری کرنے پہ آئے تو آپ سے وہ 2 نمبری نہ کر پائے، بلکہ آپ کے ذہن کے اندر، آپ کی تھنکنگ کے اندر وہ بندہ اسی ٹائم ننگا ہو جائے، وہ جیسا بھی ہو آپ کی فیلڈ میں آ جائے۔ وہ فراڈیا ہو تو اس کا فراڈ پن آپ کے سامنے آپ سمجھ لیں، وہ اچھا ہے تو آپ سمجھ لیں۔ مجھے تھوڑی دیر پہلے ایک بندے نے اسلام آباد سے کال کرنے کے بعد بولتا ہے کہ میرے ایک ساتھ ایک بندہ موجود ہے، اس کا ایک مسئلہ ہے، حل کروا دیں۔ میں نے کہا جی بات کرائیں۔ انہوں نے مجھے بات کری اور بولا کہ میرے ایک دوست، میں نے فلاں ویب سائٹ کے اندر انویسٹمنٹ کی تھی اور اس انویسٹمنٹ کے اندر میرا اتنا پیسہ اس ٹائم پھنسا ہوا ہے۔ تو میں نے اس کو بولا کہ مجھے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کو کس نے بولا تھا اس ویب سائٹ کے اندر انویسٹمنٹ کی؟ تو کہتا ہے میرا دوست ہے۔ میں نے کہا دوست کہاں پہ ہے؟ آج کل سوشل میڈیا پہ وہ لوگ بھی دوست بن جاتے ہیں جو فیس بک پہ علینا ہوتے ہیں اور پیچھے سے علی بیٹھا ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں نہیں بھائی، میرا وہ ذاتی طور پر جاننے والا دوست ہے، کوئی حل بتائیں۔ میں نے کہا ایک چھتر لیں، اچھے طریقے سے تیل لگائیں، اس دوست کو کسی اکیلی جگہ پہ لے جائیں، کپڑے اتار کر اوپر سے لے کر نیچے تک اس کی قمیض اتار کر صحیح اس کی ساری جگہ سرخ کر دیں۔ میں نے کہا بے وقوف انسان، آپ کو دوست کیوں لے کر آیا؟ اگر وہ اس فیلڈ میں کامیاب تھا تو اس کا حق بنتا تھا لے آتا، آپ کا پیسہ وہ واپس کروا دیتا، اور اگر ناکام تھا تو ایک ناکام بندہ کسی کو اس فیلڈ میں کیوں لے کر آتا ہے؟ اچھا، آج کل ایک کام چل رہا ہوا ہے، ایک دھندا چل رہا ہوا ہے، یہ سوشل میڈیا پہ جن کی سائیکالوجی نہیں ہوتی، سائیکالوجی کورس کے اوپر میں بات کر رہا ہوں تو وہ شاید میری بات کو تھوڑا سا آسانی سے سمجھیں گے کہ مختلف لوگ اپنی انکم کو شو کرتے ہیں، اپنے پروفٹ کے اسکرین شاٹ لگاتے ہیں کہ میں نے کام کیا فلاں جگہ کے اوپر سے مجھے $10,000 آ گیا، $5,000 آ گیا، میری انکم $2,000 آ گئی، میری انکم مہینے کا 10 لاکھ کما رہا ہوں، 6 لاکھ کما رہا ہوں، 8 لاکھ کما رہا ہوں۔ تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں بڑے مزے کا کام ہے یار، یہ کام مجھے بھی سکھاؤ، آپ اس کی بھی آگے چڑھ جاتے ہو، وہ آپ سے بات کرنے لگ جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز مجھے یہ بتائیں، پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان نے اپنی سیلری 2 لاکھ سے 8 لاکھ بڑھائی تھی، کیا میں اور آپ بات کر سکتے ہیں؟ 10 لاکھ سیلری والے کو کیا ضرورت ہے کہ وہ فیس بک پہ پوسٹیں لگائے؟ لیکن یہ چیزیں ہمارا دوست سوچے گا تو ٹیکہ نہ لگے گا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ میں ایک پولیس والا تھا، میں یہ اکثر لوگوں سے بات کرتا ہوں، تو مجھے کہتا ہے کہ میں پھنس گیا، اس بندے نے اپنے اسکرین شاٹ لگائے ہوئے تھے کہ مجھے اتنا پروفٹ آ رہا ہے، اتنا نفع ہے، اتنا نفع ہے۔ میں نے کہا بھیا مجھے یہ بتاؤ کہ عمر کیا ہے؟ تو اس نے اپنی عمر بتائی۔ میں نے کہا آج تک کبھی آپ نے اپنے پولیس والی جو سیلری ملتی ہے اس کی سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹ لگائی کہ میری 40,000 سیلری مل رہی ہے یا نہیں مل رہی؟ اس نے کہا جی میں نے کبھی نہیں لگائی۔ میں نے کہا آپ کی فیلڈ کے اندر پنجاب پولیس میں سے میرے خیال میں لاکھوں کے حساب سے بندہ ہوگا، یا 1 لاکھ تو ہوگا ہی ہوگا، یا 50,000 ہوگا، میں ایک اندازہ لگا رہا ہوں۔
تو کبھی کسی کی پوسٹ آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھی ہو؟ کہتا ہے نہیں دیکھی۔ میں نے کہا پاکستان میں تقریباً 10 آرمی ہے، کبھی کسی نے سوشل میڈیا پہ لگائی ہو کہ الحمدللہ میں نے اپنے اتنی سیلری ہے آئی ہے، یا میں نے پیسہ کما رہا ہوں، میری اتنی جاب ہے، میری اتنی آمدن ہے؟ اس نے کہا جی ایسا نہیں ہے۔ میں نے کہا کوئی پرائیویٹ کوئی سرکاری جاب والا؟ کہتا ہے پورے پاکستان میں کبھی کسی نے پوسٹ نہیں لگائی اور نہ لگائے گا۔ میں نے کہا کبھی کسی دکاندار نے لگایا ہو کہ میں نے 15,000 روپے کی ایک چیز تھی، واشنگ مشین تھی، فریج تھا، کچھ بھی تھا، موبائل تھا، کمپیوٹر تھا، وہ میں نے کسی بھی بندے کو 20,000 کا ٹھوک دیا ہے، اب مجھے 5,000 روپے میں نے بندے سے کاٹ لیا ہے، کما لیا ہے، کبھی کسی نے پوسٹ لگائی؟ اس نے کہا ایسا تو نہیں ہوتا، بزنس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ 5,000 روپے نفع لے رہا ہے تو یہ ممکن ہے کہ وہ بندہ 5,000 پہ یہ بات جھوٹ بول سکتا ہے کہ مجھے 500 نفع آ رہا ہے، لیکن یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ اپنا پروفٹ شو کرے، پبلک کرے۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی بندے کی لاکھ سیلری ہے تو ایسے تو آپ کو کئی لوگ ملیں گے جو لوگ اپنی ہی بیویوں کو بتاتے ہیں کہ بھائی میری 1,00,000 روپے سیلری کی جگہ پہ 40,000 ہے، خرچہ کم کیے کر، کم بخت ہو۔ تو لیکن ایسا تو نہیں ہوتا کہ کوئی اپنی آمدن پبلک کرے۔ تو میں نے بولا کہ سائیکالوجی کی کلاس ختم ہو گئی ہے۔ کہتا ہے کیوں؟ میں نے کہا مجھے یہ بتا دو، جب ایک بندہ اپنی انکم شو نہیں کرتا پاکستان کے 24 کروڑ بندوں میں سے، تو سوشل میڈیا کے اوپر ایک بندہ اپنے پرافٹ کیوں دکھا رہا ہوتا ہے کہ میں اتنے نفے میں ہوں، میں اتنے نفے میں ہوں، میں اتنے نفے میں ہوں؟ تب جا کر اس پولیس والے کی ذہن کے اندر بات بیٹھی۔ تو سائیکالوجی کا تقاضا یہ ہے، ہمارے معاشرتی طور پر یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ لوگ اپنی انکم کو چھپاتے ہیں، نہ کہ اپنی انکم کو شو کرواتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر کوئی بندہ آپ کے اچھائی کے لیے نہیں کر رہا کہ بھئی وہ سوشل میڈیا پہ پوسٹ لگا رہا ہے، فیس بک پہ یا ایڈز لگا رہا ہے کہ آئیں اور اتنا پیسہ کما لیں، بلکہ وہ آپ کو اس بہانے کما کر آپ کو ٹیکہ لگانے والا ہے۔ ان لوگوں کی باتوں پہ آپ نے نہ آئے۔ اب آتے ہیں کہ آپ لوگوں کو فارکس کے اندر کوئی بندہ لے کر آیا، کوئی بندہ آپ کو بولے گا جی آپ میری طرف آئیں، میں آپ کو سگنل دے کر کامیاب کروں گا۔ کوئی بولے گا کہ آپ اپنے اکاؤنٹ مجھے دے دیں، میں مینیج کروں گا، کامیاب کروں گا۔ کوئی بندہ بولے گا جی کاپی ٹریڈنگ پہ لگا لیں اپنی انویسٹمنٹ اور میں آپ کو کاپی کروں گا اور آپ کامیاب کروں گا۔ کوئی یوٹیوبر بولے گا کہ میں آپ کو یہ کام کریں، اتنی انویسٹمنٹ کریں، میں آپ کو کامیاب کروں گا۔ خدا کی قسم میں آپ کو حلف دینے کو تیار ہوں اپنی بات کے وزن کو بڑھانے کے لیے، یہ لوگوں میں سے بہت کم لوگ ایسے ہوں گے کہ جو آپ کے لیے کریں گے، کیونکہ آپ خود اپنے لیے محنت نہیں کر رہے تو کوئی آپ کے لیے پاگل کا بچہ محنت کرے گا۔ ہمارے معاشرے میں یہ اکثر یہ ہوتا ہے، آپ اپنے خاندان پہ نظر دوڑائیں گے۔ میں سائیکالوجی کی کلاس دے رہا ہوں تو سائیکالوجی پہ بات کروں گا، اور اگر یہ چیزیں بیٹھ گئیں تو آپ کی بات کی سمجھ آ جائے گی کہ معاشرے میں دیکھیں، آپ اپنے چچا کی طرف دیکھیں، تایا کی طرف دیکھیں، ماموں لوگوں کی طرف دیکھیں، ہمسایوں کی طرف دیکھیں، تو آپ کو ایک چیز نظر آئے گی کہ ہر وہ بندہ جس کی عمر 50 سال ہے، جیسے میرے 25-30 سال ہے، آپ کی بھی عمر اچھی ہے، تو آپ لوگوں کے جو چچا ہوں گے، آپ لوگوں کے جو ماموں ہوں گے، ان میں سے کئی ایسے لوگ ہوں گے جن لوگوں کی جو انکم ہوگی وہ ان لوگوں کا دوسرے بھائی کے اوپر اثر نہیں کرتی۔ ایک بھائی ہو سکتا ہے کروڑ پتی ہو، دوسرے بھائی کے گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہو، تو وہ بندہ جو 1 کروڑ روپے کا مالک ہے، وہ بندہ اپنے سگے بھائی کو کچھ بھی نہیں دیتا ہوگا۔ جب بھائی کے لیے کچھ نہیں کرتا تو سوشل میڈیا پہ ملنے والا بندہ آپ کے لیے کیوں کرے گا؟ فارکس کے اندر دنیا سگنل جھوٹ ہے، آٹو ٹریڈنگ روبوٹ جھوٹ ہے، سروس پرووائڈر جھوٹ ہیں۔ ہاں، سوشل میڈیا پہ اب ہمارے جیسے لوگ ہیں، تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہماری یہ ویب سائٹ ہے، اس ویب سائٹ کے اوپر یہ جتنے ایڈز چلے ہوئے ہیں ان کے اوپر ہم لوگ پیسہ چارج کرتے ہیں۔ ہمارا ایک مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، ایجوکیٹ کرنے کے بعد ان کو حقائق بتاتے ہیں اور بولتے ہیں پہلے بیٹا سیکھ جا، اگر سیکھ گیا تو 150 کے کام کرنا، نہیں سیکھا تو نہیں کرنا۔ وہ یوٹیوب کے اوپر جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر سے ہمیں آمدن ہوتی ہے۔ آپ ہماری ویب سائٹ پہ وزٹ کرتے ہیں تو اس ویب سائٹ کے اوپر جو ایڈز ہیں، یہ جو آپ کے لگے ہوئے ہیں، ان سے ہم پیسہ لیتے ہیں، ہم سوشل ہونا چاہتے ہیں۔ تو آپ کسی بھی بندے سے اگر آن لائن فیلڈ کے اندر فارکس میں جس فیلڈ سے آئے ہیں، اس بندے سے سب سے پہلے آپ مشورہ کریں گے کہ آپ مجھے اس فیلڈ میں لا رہے ہیں تو اس بندے کا کیا فائدہ ہے۔ وہ آپ کا فائدہ نہیں کر رہا، وہ آپ کو فائدہ لے رہا ہے۔ تو اس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے اور اس سے آپ نے 3 سوال کرنے ہیں۔ اگر یہ 3 سوال نہ کیے تو آن لائن فیلڈ میں آپ نہیں آنا۔
پہلا سوال کہ بھائی آپ خود اس فیلڈ میں کامیاب ہو یا ناکام، دوسرا خود نفع میں ہو یا نقصان میں. وہ بولے کہ جی میں نفع میں ہوں، تو آپ نے بولنا ہے کتنے عرصے سے نفع میں ہو. اگر وہ 6 مہینے 3 مہینے 2 مہینے سے نفع میں ہو تو آپ نے کام نہیں کرنا. اگر وہ بندہ 2 سال 3 سال سے نفع میں ہو، آپ اس کو بولیں گے کہ اپنا انویسٹر پاسورڈ دے دیں. دیکھیں انویسٹر پاسورڈ وہ اکاؤنٹ ہوتا ہے، آپ مجھ سے بھی لے سکتے ہیں، جس اکاؤنٹ کا تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 3 سال کا پروفٹ آج کے دن تک 45,700 یا کوئی راؤنڈ اباؤٹ اتنا ڈالر ہے، $45,000 سے اوپر ہے. تو آپ اس بندے کو اگر انویسٹر پاسورڈ لیں گے تو جیسے آپ انویسٹر پاسورڈ لیں گے وہ بندہ بات کو نا اوپر نیچے گھمائے گا پھرائے گا. انویسٹر پاسورڈ لینے کے علاوہ کسی بھی بندے سے آپ نے اس فیلڈ میں مشورہ نہیں لینا. جو بھی بندہ آپ کو اس فیلڈ میں لا رہا ہے اس بندے کی کہانی کے لیے میرے پاس کنٹیکٹ ایڈریس ہے، مشورہ کر لیں. اگر آپ نے اس کی بات، اگر وہ نفع میں ہوا آپ نے بات مان لینی ہے، اور اگر وہ نقصان کے اندر ہوا تو آپ نے اس کی بات نہیں ماننی. اور یہی چیز ہے کہ اگر آپ خود نقصان میں ہیں تو آپ نے اس فیلڈ کو کسی بھی بندے کو تک اس وقت تک نہیں پھیلانا جس وقت تک وہ بندہ آپ خود نفع میں نہیں آ جاتے. اسی طریقے سے میرے اکثر دوست بولتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو صرف فری مشورہ دے لے رہے ہیں. تو کیا آپ کا ایک کسائی جو گوشت کی جس کی شاپ ہے وہ آپ کے ماں باپ کے دل کا آپریشن فری کرے تو آپ کرواؤ گے؟ آپ بولیں گے نہیں ہم تو نہیں کروائیں گے. تو اس سے فری کیوں لیتے ہو؟ پیسے کو لے لو، کون سا مسئلہ ہے. لیکن پہلے یہ تو دیکھو نا وہ ہے تو ڈاکٹر، بے شک مر جائے آپریشن سے بندہ نو پرابلم، بٹ علاج آپریشن سے ڈاکٹر سے کروانا ہے. بے شک کسائی سے، کسی ریڑھی والے سے، کسی موچی سے، کسی بال کاٹنے والے ہیئر ڈریسر سے اگر آپ علاج کرواؤ گے 100 بار آپ خود بچ جائے، لیکن علاج آپ نہیں کروا سکتے. تو آپ کی سائیکالوجی تھوڑی بہتر ہونی چاہیے. کوئی بھی کام کرنے لگتے ہیں تو آپ نے ہم سے رابطہ کرنا ہے، مشورہ لے لیں، دل مانا تو عمل کریں، نہ مانا تو نہ کریں. اور آن لائن فیلڈ کے اندر بہت سے لوگ یہاں کے اوپر ظالم ہیں، تو آپ نے کوشش کرنی ہے اپنے دماغ کو اتنا تیز بنانا ہے کہ ایک عام فراڈیا آپ سے فراڈ نہ کر سکے. کوئی سوال بند ہے پوچھ سکتے ہیں. اپنے خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اس کے اگلے ٹاپک بھی ہوں گے، اور سائیکالوجی کے اوپر اتنا آپ لوگوں کو سکھا دیں گے کہ آپ کے ساتھ فراڈ نہیں ہوگا. کم پرافٹ ہوگا لیکن ہوگا پرافٹ، نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ. اپنے خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد.